وقال هم سواء، مال قوام حیات ہے، ضروریات و لوازمات زندگی کی فراہمی اس سے کی جاتی ہے، انسان کے گزر بسر کا بہت اہم ذریعہ ہے، وہ فطری طور پر انسان کے اندر اللہ نے مال کی محبت رکھی ہے، انسان مال کے حصول کی جد و جہد کرتا ہے، اور فطری طور پر مال خرچ کرنے میں بخیل بھی واقع ہوا ہے۔ مال کی حفاظت شریعت میں مشروع ہے۔ اگر ایک انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا بحالت مظلومیت قتل کر دیا جاتا ہے تو درجہ شہادت کو پہنچتا ہے۔ مال اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ مال بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ مال کی وجہ سے آدمی مشکلات و مصائب سے دوچار ہوتا ہے، بہت سے فتنوں میں پڑتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مال کو فتنہ کہا ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یعنی اگر مال اور اولاد کا صحیح استعمال انسان کرے، حلال طریقے سے مال حاصل کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے راستے میں مال خرچ کرے، اولاد کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کرے اور صحیح ٹریک پر اپنی اولاد کو لگائے، تو انشاءاللہ یہی مال اولاد انسان کے لیے اللہ کے نزدیک اجر عظیم کا ذریعہ بھی ہوں گے۔ لیکن اگر انسان مال کمانے میں اعتدال کی راہ سے ہٹتا ہے، ناجائز طریقوں کو بروئے کال لاتا ہے اور غلط راستے میں، ناجائز راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو یہ مال اس کے لیے بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا وبال اور عذاب کا ذریعہ بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، رواہ الامام الترمذی عن کعب ابن ایاض رضی اللہ عنہ۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، ہر امت کسی نہ کسی فتنے سے دوچار ہوئی، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دور تنگی میں، دور فقر و فاقہ میں کہا تھا فواللہ للفقر اخشى علیکم انما اخشى علیکم الدنیا ان تبسط علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ فی صحیح من حدیث حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ۔ قسم اللہ کی مجھے تم لوگوں پر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، بعد میں چل کر دنیا تم پر اس طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح سے تم سے اگلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی، مال و دولت کی ریل پیل ہوگی اور تم بھی مال و دولت کی ہوڑ میں اس طریقہ سے ایک دوسرے کو پچھاڑنا چاہو گے جس طرح کہ اگلے لوگ حصول زر کی خاطر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے تھے، اور طلب دنیا اور حرص مال نے جس طرح اگلوں کو ہلاک کیا، ویسے تم بھی ہلاکت سے دوچار ہوگے۔ بالکل وہی نقشہ اس وقت سامنے ہے۔ مال و دولت کے حصول کی تڑپ اور دوڑ ایسی لگی ہوئی ہے کہ انسان حلال و حرام کی تمیز اٹھا کر چاہتا ہے کہ صرف مال اس کے پاس آئے، کس طرح آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشن گوئی فرمائی لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنَ الْحَرَامِ، رواہ الامام البخاری فی صحیح من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ضرور ہی ایک زمانہ میری امت پر آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا جس میں لوگ مال حاصل کریں گے اور ان کو کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، صرف مال آنا چاہیے۔ اور نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یأتی علی الناس زمان یأکلون فیہ الربا فإن لم یأکلہ اصابہ من غبارہ،
لوگ سود کھائیں گے، سود کو مختلف حسین ناموں سے پکارا جائے گا، لوگ سود کو حلال کر لیں گے، اور جو سود نہیں کھائے گا تو وہ سود کے چھینٹوں سے بچے گا نہیں۔ الا من رحمہ اللہ، بہت کم لوگ ہیں جن کی آمدنی، جن کی تجارت، جن کے معاملات، مالی معاملات سود کی نجاست سے، غلاظت سے پاک ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، یا اتنی وسیع و عریض دنیا میں شاید ایک دو ملک ایسا ہے جہاں سودی نظام نہیں ہے، باقی ساری دنیا میں سود کا ریکٹ پھیلا ہوا ہے اور لوگ حاصل کر رہے ہیں مال۔ اللہ رب العالمین کی تمام شریعتیں سود کی حرمت پر متفق ہیں۔ اللہ نے کبھی بھی کسی شریعت میں یا کسی بھی آسمانی شریعت میں سود کو کبھی حلال نہیں کیا گیا۔ توریت میں بھی حرمت کی آیتیں موجود تھی، انجیل میں بھی موجود ہیں، اور سب سے زیادہ واضح حرمت کی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہود نے جہاں بہت سارے احکام شریعت توریت کے بدل دیے، دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ کی آیتوں کو بدل دیا، تو بدلے گئے احکام میں ایک حکم سود کے متعلق بھی تھا۔ یہ قوم یہود دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے سود کو جائز ٹھہرایا، اللہ کی شریعت کو بدل دیا۔ اللہ ان کی شرارت کا ذکر فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 160 161 میں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ کی سیدھی راہ سے روکنے کے جرم میں، منع کرنے کے باوجود سود لینے کے جرم میں، ہم نے بہت سی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو یہودیوں پر حرام کر دیا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، ان کے ظلم کی وجہ سے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی سبب، سود خوری کے سبب، حرام خوری کے سبب اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ پہلی قوم تھی یہود جس نے سود کو رواج دیا۔ مسیحیت کے اندر، عیسائیت کے اندر سود کی حرمت باقی رہی۔ فرانسیسی انقلاب جو 1789 عیسوی کے اندر، فرانسیسی انقلاب کے بعد یہودیوں نے بھی قرض کے اوپر 5 سے 7% منافع کو جائز قرار دیا، اور جب یہ انگریزی سامراج دنیا کے مختلف خطے میں گیا اور اس نے اپنے پنجے گاڑے، تو سودی کاروبار کو اس نے فروغ دیا، اور رفتہ رفتہ سود کا ایسا ریکٹ بچھایا کہ کیا فرد اور کیا جماعت، ملک کا ملک اس لعنت کے اندر گرفتار ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی شریعت اسلامیہ جو کامل اور مکمل شریعت ہے، اس میں سود کی حرمت کے تعلق سے بہت واضح احکام موجود ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 276 اور پھر 278 279 280 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ہم ان آیتوں سے سرسری طور پر گزریں گے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین سود کی حرمت اور سود خوروں کے انجام کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون اے من القبور، وہ قبروں سے نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو دیا ہو اور خبتی اور بدحواس کر دیا۔ جس شخص پر شیطان سوار ہو جائے اور اس کو خبتی اور بے حواس کر دے، اب وہ اٹھے اور گرے، اسی طرح سے سود خور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو اٹھے گا اور گرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے پیٹ بہت بڑے ہوں گے سود خوروں کے، شاید حرام کی دولت کھا کھا کر۔ یہاں جو سود خور تن و توش والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے پیٹ کو اتنا بڑا کر دے گا کہ وہ چل نہیں سکیں گے، اٹھیں گے اور گریں گے۔ پورا میدان محشر دیکھ کر پکار اٹھائے گا کہ یہ سود خور آ رہا ہے۔ کتنی ذلت و رسوائی ہوگی۔ سود خوروں کی شرارت دیکھیے، سود کو کیسے یہ جائز سمجھتے ہیں۔ سود خور کہتے ہیں
الذین